ڈان نیوز میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور 100 دن کی تو خاصی بازگشت آتی رہی، اب کوئی 135 دن ہونے کو آ رہے ہیں تحریک انصاف کی حکومت کے، اور غالباً سب سے بڑا سوال یہی ہوگا کہ کیا اس حکومت کو ہم ماضی کی حکومتیں، یعنی جو پیپلز پارٹی کی رہی اور نون لیگ کی حکومت رہی، اس سے بہتر کہہ سکتے ہیں جو ان کی اب تک ڈیلیوری آئی۔ میرے ساتھ محترم رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ہیں، پھر ڈاکٹر ہما بقائی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ رحیم اللہ، اگر میں جیسے آپ سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ 135 دن، لوگ کہتے ہیں 100 دن بھی کم ہیں، 135 دن بھی کم ہیں، یہاں تو خیر برسوں گزر جاتے ہیں تب بھی کم ہوتے ہیں، اوور آل تحریک انصاف کی حکومت کے بارے میں اگر میں بہت ہی سادگی سے پوچھوں، آپ کے کے پی میں اور مرکز میں کیسی چل رہی ہے؟ دیکھیں، یقیناً آپ نے بھی کہا کہ 100 یا 135 دن کم ہیں، لیکن کم از کم وہ جو ٹرینڈ ہے، یعنی کچھ کام کرنے کی صلاحیت، اس کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور میرے خیال میں جو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے، کوشش تو بھرپور کر رہے ہیں، ہر جو ایشو ہے اس کے اوپر ٹاسک فورس بنائے گئے، اس کے اوپر غور و فکر ہوا اور کچھ فیصلے بھی ہوئے۔ تو میرے خیال میں توقع تو یہ تھی کہ کچھ نئے لوگ اور کچھ پرانے لوگ مل کر ایک اچھی ٹیم بنائیں گے، اچھے فیصلے کریں گے، تاکہ کوئی حکومت کو پریشانی نہ ہو، کوئی پشیمانی نہ ہو۔ لیکن اب یہ ہے کہ چلیں، ہم یہ توقع کریں گے کہ یہ انہوں نے کچھ سیکھا ہے، جو غلطیاں ہوئیں، جو فیصلے نہیں ہو سکے، تو شاید ابھی یہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے، اور ان کے لیے بہت بڑا چیلنج بھی ہے۔ یعنی یہ جو حکومت آئی ہے، پہلی بار پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی سیاسی پارٹی کو پاکستان میں، پورے پاکستان میں حکومت ملی ہے، مرکز میں ملی ہے، کم از کم 3 صوبوں میں ان کی حکومت ہے، ان کے وزراء ہیں۔ تو یہ جو ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے کہ ایک تیسری جماعت، تو لوگوں کی توقعات بھی بہت ہیں۔ ٹھیک ہے رحیم اللہ، اگر ڈومیسٹک پولیٹکس کے حوالے سے یا پالیسیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی اچھا تاثر نہیں ملا، انٹرنیشنل فرنٹ کے آپ کیسے دیکھ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ ایک تو میں آپ سے گزارش کروں کہ ہمیں اپنی سوچ تبدیل کرنی پڑے گی کہ بڑے ملک کا دورہ ہم کسے کہتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ جو ہماری فورن پالیسی کا تھرسٹ ہے، اس میں شاید بیجنگ بڑا ملک ہے اور اہم کیپٹل ہے، تو وہ دورہ انہوں نے کیا، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے، تو یہ بھی کچھ اتنا برا نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر کہیں اس حکومت کی پرفارمنس بہتر ہے تو وہ فورن پالیسی کا فرنٹ ہے۔ پاکستان ایک بار پھر انٹرنیشنل پیس میکنگ میں فرنٹ لائن سٹیٹ ہے۔ دیکھیے، پاکستان کو کلٹیویٹ کیا گیا ہے، جو پاکستان کی 2 باتیں تھیں ان کو امریکہ نے اکوموڈیٹ کیا ہے، اور طالبان سے جو سچویشن ہے وہاں بریک تھرو ہے۔ بلکہ اب یہ خبر آ رہی ہے، اور رحیم اللہ یوسف زئی صاحب مجھ سے زیادہ اس پہلو پہ روشنی ڈال سکتے ہیں، کہ طالبان جو ہیں اب افغان حکومت سے بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ کچھ روز پہلے تک وہ کہہ رہے تھے کہ ہم صرف امریکہ سے بات کریں گے، افغان حکومت سے بات نہیں کریں گے، اور یہ امن کی پیش رفت میں رکاوٹ ہو سکتی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے خاصا پرو ایکٹیو ڈپلومیٹک فٹ ورک کیا ہے۔ ٹرکی نے پیس سمٹ کی آفر کر دی ہے افغانستان پر ہمیں، اور یہ جو آپ تھوڑی بہت ہمیں اکنامک بیل آؤٹس آ رہے ہیں، یہ جب کئی مختلف جگہوں سے آئیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو سینٹیمنٹ ہے اس کو انٹرنیشنلی ایڈریس کریں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کم کام ہو رہا ہے، قطرہ قطرہ ہو رہا ہے، لیکن ایونچولی اس کو بہتر ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات جو میں شاید گزارش کرنا چاہوں یہاں پر حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے، میرے خیال ہے 2 فرنٹس پہ بڑی شدید کمزوری ہے۔ ایک فرنٹ تو یہ ہے کہ جو ان کی معذرت کے ساتھ کمیونیکیشن سکلز ہیں ان کے منسٹرز کی، وہ بالکل ایسی نہیں ہے جس کو مہذب بھی کہا جا سکے، اور تواتر کے ساتھ میڈیا میں پھر اس کے حوالے سے ایک پنڈورا باکس کھل جاتا ہے، اور then they, if I may use the term, then they have to eat their own words۔ اپنی کہی ہوئی باتیں واپس لینی پڑتی ہیں، اس پہ شرمندہ ہونا پڑتا ہے، اور اس سے حکومتی تاثر بہت برا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے منسٹرز ابھی بھی سائلوز میں کام کر رہے ہیں۔ ہمیں ایک کلیکٹیو اپروچ، ایک ہولسٹک اپروچ نہیں نظر آتی، ہر کوئی لگتا ہے کسی اپنی ہی تان پر ہے۔ تو جو ریلوے کے منسٹر ہیں وہ اپنی بات کر رہے ہیں، جو پیٹرولیم ہے، جو لا منسٹری ہے، جو ایک ہولسٹک اپروچ ہونی چاہیے نا۔ آپ سب ایک کیبنٹ کا حصہ ہیں، آپ کی ایک تھرسٹ، ایک اپروچ ہونی چاہیے، وہ اس طرح سے اکراس نہیں آتی۔
تو میں ہمیشہ پی ٹی آئی کی حکومت کے بارے میں ایک بات کہتی ہوں, آخری اس پہ بات ختم کر رہی ہوں آپ سے, نیت اچھی ہے, اچھا, لیکن اس نیت کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ نظر نہیں آتی ہے. اور ملک جو ہے وہ نیت پہ نہیں چلتے, اس میں فرائض حقوق کو فرائض نیت کا حال بہت ضروری ہے. جب نیت اچھی نہیں ہوتی تو پھر اور بڑے مسائل ہوتے ہیں. لیکن یہ کسی کو کیا پتا ہے کہ اب مجھے نہیں پتا رحیم اللہ, یا اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہم ان کی نیت کا اندازہ کس سے لگائیں, ہم تو جو کر رہے ہیں اسی پر گفتگو کریں گے. میں ایک بریک کی طرف چلا جاتا ہوں, تو پھر مجھے سینئر رہنما بھی جوائن کریں گے, تو پھر ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کو نیت اچھی لگ رہی ہے. ہمارے رحیم اللہ یوسف کہہ رہے ہیں کہ تاثر اچھا نہیں آ رہا. تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ہمارے بڑے سینئر سیزنڈ رحیم اللہ یوسف زئی اور ڈاکٹر ہما بقائی, تجزیہ نگار, جرنلسٹک بیک گراؤنڈ, نیشنل انٹرنیشنل ایشوز پر بڑی گہری نظر. اور پھر میں ابھی کہہ بھی رہا تھا پہلے بھی کہ مستند ان کا کہنا اس لیے ہے کہ منسٹروں کا کیا آج بیان دیتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں. ابھی ہما بقائی کہہ رہی تھی نا کہ انفارمیشن منسٹر ایک بیان دیتے ہیں پھر ان کو کھانا پڑتے ہیں, اور پھر اسی طرح رحیم اللہ سے کہہ رہے ہیں اچھے طرح سے آ رہا تھا. مجھے تحریک انصاف کی بہرحال سینئر رہنما عظمیٰ کاردار نے جوائن کیا ہے, کہتے ہیں جی وہ بہرحال چیف منسٹر کے اگر بلا لے, گورنر بلا لے تو جانا پڑتا ہے نا. ہم لوگوں کا کیا ہے بھائی, صحافی وافی لوگ ہیں, ان سے کہا بھائی ذرا بیٹھے, ہم تو خیر چھوڑیے اس بات کو. ان میں جو ہمارے جیسے میں نے کہا کہ اگر میں پیپلز پارٹی والوں سے یا نون لیگ سے کہتا تو ان کا تو ایک پوائنٹ آف ویو آپ کو علم ہے کہ وہ ایک جارحانہ یا مخالفانہ نہیں بلکہ انتقامانہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو اگر رحیم اللہ یوسف زئی جیسے لوگ اور ہمارے ڈاکٹر ہما بقائی جو بڑے مستند لوگ ہیں, رحیم اللہ کا یہ کہنا ہے کہ کوئی اچھا تاثر نہیں ہے, جو ایکسپیکٹیشن بہت تھی وہ پوری نہیں ہوئی. ہما یعنی سپورٹیو تو تھیں لیکن کہہ رہی تھی ہمیں نیت تو اچھی ہے, لیکن ان کے یہاں ایک کوئی جو جیسے ریلوے کے وزیر اپنا کام کر رہے ہیں, کلیکٹیولی کیبنٹ کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بلکہ میں اگر ایک اس میں اضافہ ہی کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ خاص آپ کے جو کوئٹہ, پشاور, کراچی, سندھ, سارے ملک میں وہ ایک لحاظ سے لگتا ہے کہ ٹیکنوکریٹ اور بیوروکریٹس اور ایڈوائزروں کے محصور ہو چکے ہیں. کافی میں نے گولہ باری کر دی. ویسے تو میں چاہ رہا تھا کہ صرف رحیم اللہ اور ہمارے محترم اور ڈاکٹر ہما بقائی آپ سے گفتگو کرتے. جی عظمیٰ, بہت شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں, اور اتنے آپ کے معزز مہمان تھے جن سے وہ آپ نے گفتگو کی. دلوی صاحب, بات ساری یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان, ان کی زندگی میں اب ماں سوائے اس کے کہ نیا پاکستان بنانے کا ایجنڈا ہے اور کچھ بھی نہیں بچا. انہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ پس پشت ڈال دیا ہے, اور وہ ایک مشن پہ چل پڑے ہیں کہ اس قوم کو میں نے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کرنا ہے. آپ نے دیکھا کہ جب سے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں, ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن ان کی کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. وہ سنڈے کو بھی بنی گالا ان کو بلا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں 16 گھنٹے کام کروں گا تو آپ لوگوں کو بھی 14 گھنٹے تو کام کرنا پڑے گا. تو یہ تو ان کی اپنی ایک ذاتی جو کاوش ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی وہ ایک کوآرڈینیٹڈ ہول کی طرح, ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. دیکھیں, جتنی بھی کیبنٹ کے جو ممبرز ہیں ان کو عمران خان کی ویژن پہ ہر حالت میں چلنا پڑے گا. اب جو مسائل ہمیں درپیش ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے دونوں ہاتھوں سے تباہ کیے گئے پاکستان کے سارے ادارے. بیوروکریسی کا یہ عالم ہے کہ ان کو بھی میجر ریفارمز کی اس وقت ضرورت ہے. وہ جس طرح قائد اعظم نے ایک ان کو کہا تھا کہ دیکھو تم کسی فرد کے یا کسی حکومت کے بھی تم نمائندے نہیں ہو, تم ریاست کے اس پاکستان کے عوام کو سرو کرنے کے لیے ان کے غلام ہو, آپ نے ان کی خدمت اور ان کا کام کرنا ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پچھلے ادوار میں جو ہماری بیوروکریسی ہے اس کو بھی ایک بہت ہی یعنی کہ مینیپولیٹ کر کے ایک مائنڈ سیٹ ایسا بنا دیا گیا کہ وہ بھی ایک مخصوص طبقے کے مطابق وہ چلتے ہیں, ایک مخصوص مائنڈ سیٹ. معلوم یہ کرنا چاہ رہے تھے دراصل یہ جو پرابلم یہ جو ہمارے رحیم اللہ پہلے کہہ رہے تھے آپ نے ایکسپیکٹیشن, اور ابھی بھی جیسے آپ کہہ رہے تھے ہم ٹیکس جو ہے بہت بڑھائیں گے. میں زیادہ اس کا اعداد و شمار کا ماہر نہیں ہوں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 6 ماہ میں 175 ارب روپے کے کم ٹیکس ہوئے.
پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ 1 کروڑ لوگوں کو جاب دیں گے, 50 لاکھ گھر بنائیں گے؟ مطلب ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں تھی. یہ وہ والی ہے نا کہ اپوزیشن میں ہو تو آپ پرکشش نعرے لگائیں, حکومت میں جب پرکشش نعرے لگتے ہیں تو پھر آپ کو ڈیلیور بھی کرنا پڑتا ہے. یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. جی بریلوی صاحب, یہ نعرہ تو نہیں ہے ابھی ٹرکی کے جو ٹرپ میں جو انویسٹمنٹ ایک کانفرنس میں جب گئے پرائم منسٹر, تو وہاں پہ انہوں نے انویسٹرز کو یہی جو 50 لاکھ گھر ہیں اس کے متعلق ایک بہت انہوں نے ایک کانکریٹ پلان دیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم 5 سال میں 50 لاکھ گھر بنانے کا بڑا ایمبیشس منصوبہ ہم نے تیار کر لیا ہے, اور ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور فورن انویسٹمنٹ آپ لے کے آئیں اور اس منصوبے میں ہمارا ساتھ دیں. ہم آپ کو گارنٹی دیں گے کہ آپ کو پروفٹ ہوگا اور آپ کی انویسٹمنٹ سیکیور کی جائے گی. تو یہ وعدے نہیں ہیں, یہ نعرے نہیں ہیں, یہ حقیقت ہے جو آہستہ جس کو ٹائم چاہیے ٹرانسلیٹ ہونے کے لیے ریالٹی میں. 50 لاکھ گھر بریلوی صاحب ایک دن میں تو نہیں بنتے نا, یہ تو اوور اے پیریڈ آف 5 ایئرس بنیں گے. تو جو بھی عمران اور یہ جو 100 دن کا جو پروگرام ہے یہ خود عمران خان نے اپنے اوپر ایک چیلنج امپوز کر لیا, کوئی مجبوری نہیں تھی. وہ نہ بھی کرتے تو کون, ہمیں تو 5 سال کا مینڈیٹ ملا ہے نا, ہمیں 100 دن کا مینڈیٹ تو نہیں ملا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, انہوں نے ہماری, آپ یقین کریں پہلی میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ 3 مہینے کے اندر قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ ڈائریکشن بدل گئی ہے اور ان کی زندگیوں میں کوئی بہتری آئے گی. اگر نہیں آئے گی تو آپ کا پرانے والوں سے بھی برا حال ہونے جا رہا ہے. تو وہ بہت کلیئر ہے اس معاملے میں. چلیں عظما نے بات کی. چلیں پہلے رحیم اللہ میں آپ کو بعد میں بلا لیتا ہوں, خاتون کا جواب ذرا خاتون ہی دے دیں. ڈاکٹر ہما سنا آپ نے عظما؟ جی ہما بقائی. جی میں نے عظما کی بات بھی سنی اور مجھے ان کا پیشن بھی بہت اچھا لگا. یہ پیشن عوام کے لیے ہے, لیکن کچھ زمینی حقائق بھی ہیں نا. زمینی حقائق یہ ہیں کہ ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے, نوکریاں لوگوں کی ختم ہو گئی ہیں. گھر جو کراچی میں آپ نے آپریشن کیا تجاوزات ہٹانے کے لیے, اور جگہ جو آپریشنز ہو رہے ہیں اس سے تو گھر ٹوٹ رہے ہیں, گھر بن نہیں رہے. اور جتنے اربن اسپیشلسٹ ہیں دنیا میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کنٹنجنسی پلانز کے بغیر اتنی جماعی انکروچمنٹس نہیں اٹھا سکتے. آپ جمہوری حکومت ہیں, آپ رسپانسو حکومت ہیں, آپ کو پھر جواب دہی تو ہوگی نا. تو آپ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں نوکریاں دیں گے اور گھر بنائیں گے, لیکن امیجیٹلی گراؤنڈ پہ گھر ٹوٹ رہے ہیں اور نوکریاں چھن رہی ہیں. تو سوال تو پھر عوام پوچھے گی, فیول کی پرائسز کم ہوئیں اور جی ایس ٹی ٹیکس میں کی مد میں اضافہ ہو گیا, اور پھر اس کے حوالے سے کوئی سمجھیے کوئی ایکسپلینیشن نہیں آتا, کوئی جواب نہیں آتا, علاوہ اس کے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے. یا تو واقعی آپ کے فائنانس منسٹر آئیں اور عوام سے بات کریں اور انہیں سمجھیں, اور عوام پی ٹی آئی کی بات سنتی بھی ہے اور سمجھتی بھی ہے. انہوں نے ایکچولی مشکل برداشت کرنے کو تیار ہے, لیکن آپ کوئی پلان نہیں دیتے, آپ کوئی ٹائم لائن نہیں دیتے. برا حال ہے پنجاب میں لوڈ شیڈنگ سے, اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ صبر کریں, ہمت رکھیں, بہتر ہو جائیں گے حالات. اس کے علاوہ بھی عوام کو کچھ بتانے کی ضرورت ہے. جی رحیم اللہ, آپ یہ پھر کہیں گے, یہ لیجیے عظما کاردار, اور وہ بھی آپ جیسے لوگوں میں گھر گئی ہیں. رحیم اللہ نہیں بہت آپ ویلڈ, بہت ویلڈ سوال. جی رحیم اللہ, بہت ویلڈ سوال. جی رحیم اللہ یوسفی صاحب. جی بالکل, میں تو پہلے جو ہے داد دوں گا تحریک انصاف والوں کو کہ وہ ہر جگہ پر ہر موقع پہ اپنے رہنما عمران خان کا دفاع کرتے ہیں اور ان کی پالیسیوں کو آگے بڑھاتے ہیں, عوام تک پہنچاتے ہیں. میرے خیال میں یہی ایک وجہ تھی کہ دیکھیں ان کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی. لیکن جس طرح خود انہوں نے کہا, عمران خان جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے ورکرز کو, اپنے پارٹی رہنماؤں کو امتحان میں ڈالتے ہیں. پہلے جب اپوزیشن میں تھے ہر وقت احتجاج, دھرنا, اور خود ان کی پارٹی کے لوگ کہتے تھے کہ عمران خان جو ہیں وہ ہمیں امتحان میں ڈالتے ہیں. پھر انہوں نے جب استعفیٰ دلوایا اپنے ایم این اے سے, اور کافی اس میں لوگوں کو مشکل پیش آئی. کچھ لوگوں نے انکار بھی کر دیا تھا کہ ہم استعفیٰ نہیں دیں گے, کچھ ان کے ایم این ایز تھے. تو میرے خیال میں ایک بار پھر حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے ایسے ٹارگٹ رکھے ہیں جس کے اوپر بہت ہی یعنی ان کو یہ کام کرنا پڑے گا. آسان نہیں ہے. یہ ٹارگٹ جو ہیں 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, اس کے علاوہ بھی بے شمار جو وعدے ہوئے ہیں.
تو وہ ظاہر ہے اس کے لیے کیا ان کے پاس وہ ٹیم ہے، وہ وزراء ہیں، وہ کیبنٹ ہیں، وہ وزراء اعلیٰ ہیں، کیا ان کے پاس وسائل ہیں، کیا وہ وسائل جو ہے وہ مہیا کر دیں گے، کیا ان کو غیر ملکی امداد مل جائے گی، کیا IMF سے یہ جو قرضہ لینا ہے وہ اچھے شرائط پہ مل جائے گا، یہ کافی اہم سوالات ہیں۔ اور پھر یہ اپوزیشن بڑی مضبوط ہے، وہ یعنی حکومت کے پیچھے لگی ہوئی ہے، انہوں نے بھی ظاہر ہے جو احتساب کا نعرہ لگایا ہے، لوگوں کو پکڑا ہے، اس کی وجہ سے بھی کافی مخالفت بڑھ رہی ہے، اور ممکن ہے کہ آگے جا کر یہ ساری پارٹیاں حتیٰ کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی ایک اتحاد بنائیں اور حکومت کو گرانے کی کوشش کریں۔ لیکن میرے خیال میں جو میں نے دیکھا ہے، جو ہم یہاں پر بات کرتے ہیں عام لوگوں سے، عام لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کو مزید وقت دینے کو تیار ہیں۔ اچھا، اگر ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، مہنگائی بڑی ہے، بے روزگاری جو ہے وہ بڑی ہے، لیکن عوام اب بھی منتظر ہیں، وہ چاہیں گے کہ اس نئی پارٹی کو جو پہلی بار حکومت میں آئی ہے مرکز میں، اس کو ایک موقع دیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا سنہری موقع ہے، اور پاکستان کا نظام جو ہے سیاسی نظام اس سے بہتر ہو جائے گا کہ بجائے 2 پارٹیوں کے 3 بڑی پارٹیاں ہیں، اور یہ ہے کہ ہر ایک کو احتساب ہوگا، احتساب جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تو اس حکومت کا بھی احتساب ہونا چاہیے لیکن اپنے وقت کے اوپر۔ اوکے، مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے، پھر عظمیٰ بی بی آپ کو جواب دینا ہے، دونوں ہماری ڈاکٹر ہما بقائی اور رحیم اللہ یوسفزئی کا، پھر میرا اپنا سوال رہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب اور ہما بقائی اور عظمیٰ کارداد سینئر رہنما ہیں تحریک انصاف کی، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ مجھے کچھ ایسا لگا کہ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب بڑے سینئر سیزن ڈاکٹر ہما بقائی، اور دونوں کے سوال، پھر اگر میں نے اور سوال ڈال دیا تو عظمیٰ بی بی کافی عرصے بعد میرے پروگرام میں آئی ہیں، کہیں آپ نے اس طرح گھیراؤ ہمارا کروایا ہے، لیکن مجھے صرف ایک یہ لگتا ہے کہ یہ رحیم اللہ یوسفزئی نے اور ڈاکٹر ہما نے اپنی جگہ سوال اٹھائے، جس طرح آپ پاسٹ کی حکومت میں یہ کہتی ہیں کہ جی انہوں نے قرضوں کا بوجھ 36,000 ارب روپے کا قرض ڈالا، یعنی ابھی کچھ اس طرح لگ رہا ہے، اور یہ بھی نہیں پتہ چل رہا، مثلا سعودی عرب سے $3 ارب، UAE سے $2 ارب، چین سے $6 ارب 8%، ترکی سے نہیں پتہ، مطلب یہ جو قرضے لیے جا رہے ہیں ان کے ہمیں یہ بھی پارلیمنٹ میں کن شرائط پر کب ادائیگی، اور قرضے اور مزید قرضے، یعنی جو غلطیاں انہوں نے کی، تو یہ جو ایک اندرون ملک جو ہے جو ٹیکس بڑھانا یا ذرائع بڑھانا، روزگار بڑھانا، انڈسٹری کا لگنا، انویسٹمنٹ کا آنا، سوری ٹو سے عظمیٰ کچھ اس طرح کا۔ جی بریلوی صاحب، آپ کے جو دونوں مہمان ہیں ان کے بہت ویلڈ کویسچنس ہیں، اور یہ رحیم اللہ یوسفزئی نے ابھی کہا کہ اپنے ورکرز کو عمران خان امتحان میں ڈال دیتے ہیں۔ ایکچولی سب سے پہلے تو وہ اپنے آپ کو امتحان میں ڈالتے ہیں، اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو میرے ساتھ جو میرے چلنے والے لوگ ہیں وہ بھی امتحان میں اس لیے ڈلیں گے کیونکہ یہ قوم تو پچھلے 70 سال سے یہ امتحان میں ڈلی ہوئی ہے، ان کا امتحان تو نہ ختم ہونے والا امتحان ہے۔ اسد عمر نے اپنی ایک سپیچ کی تھی 100 دن مکمل ہونے پہ، اور اس میں ایک بات اس نے کی جو میرے دل پہ لگی، اس نے کہا کہ پچھلے 100 دن میں وزیر اعظم نے ایک سوال ہے جو سب سے زیادہ مجھ سے کیا ہے، اور وہ سوال یہ تھا، اسد مجھے یہ بتاؤ تم غریبوں کے لیے کیا کر رہے ہو۔ تو سب سے پہلے بات تو ہمیں یہ اور اسد نے جواب کیا دیا؟ اسد عمر نے اسد ابھی بھی جواب ڈھونڈ رہا ہے، اسد ابھی بھی جواب ڈھونڈ رہا ہے، میں نے وہ کہا کہ اس پہ یہ سننے نہیں، وہ انہوں نے یہ جواب دیا ہوگا، بلکہ ایک بار میں ذرا لائٹر میں کہوں کہ ہم نے جب ایک بار چودھری اطلاع حسن نے سے سوال کیا، میں جالب صاحب کہتا ہوں، انہوں نے جب یہ کہا کہ چودھری صاحب لوگوں کے کام نہیں ہو رہے تو انہوں نے کہا ہمیں وقت دیں، اسد عمر بھی کہہ رہے ہوں گے وقت دیں، تو اس وقت جالب صاحب نے کہا تھا نہیں وقت تو دے دیں گے کہیں آپ کا وقت نہ آ جائے۔ ہاں بالکل، اسد کو یہ نہیں پتا کہ یہ عمران خان ہے، اور عمران خان امپاسبل کو پاسبل کرنے میں بلیو کرتا ہے۔ تو بات ساری یہ ہے کہ یہ ہما نے جو ابھی مجھ سے سوال کیے بالکل جائز سوالات تھے، لیکن ہما اس کے 2 اینگلز ہیں۔ دیکھیں آج تک قبضہ مافیا پہ کسی نے ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں کی،
اس مطلب آپ اندازہ کریں کہ ہم پاکستان کی جو حکومت ریاست ہے اس کی 400 ارب سے زیادہ کی جو زمین ہے وہ واگزار اس وقت کرائی گئی ہے. لیکن ہوتا یوں ہے کہ جب آپ کوئی بھی آپریشن کرتے ہیں تو اس میں جو چھوٹے جو اپنے لینڈ اونرز ہیں جو خوب وکٹمز ہوتے ہیں ان سے کسی قبضہ مافیا نے 1-2 مرلہ بیچ کے اور کسی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کے بندے نے رشوت لے کے NOC دے کے اس بیچارے کو کہا کہ تم اپنا گھر بنا لو. اب جب آپ شروع کرتے ہیں بلڈوزر لے کے پھیرنا تو اس میں بیچارے غریب بھی زد میں آتے ہیں, وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کی چھوٹا سا شیڈ پہ انہوں نے ایک چھوٹی سی وہ ایک دکان کھولی ہے جس میں پورا خاندان پل رہا ہے. آپ یقین کریں کہ جب لوگوں نے یہ فیڈ بیک عمران خان تک پہنچانا شروع کیا انہوں نے فوراً کہا کہ یہاں پہ آپ آپریشن روک دیں. میں نے تو بلکہ یہ بھی KP میں پشاور میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ ریلوے کی زمین تھی جو تھی گورنمنٹ کی اور ظاہر ہے وہ قبضہ, لیکن قبضہ کس کا تھا؟ وہ چھوٹے لینڈ ہولڈر, چھوٹے لوگ, غریب لوگ. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بالکل یہاں سے نہیں ہٹائیں گے بلکہ ہم آپ کو ایک طرح سے یہ اس پہ پراپرٹی رائٹس دے کے تو اس کو ریگولر کر دیں گے. دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں, کدھر بلڈوزر پھیر رہے ہیں, کون اس سے افیکٹ. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. دیکھیں یہ جب کریک ڈاؤن کیا انہوں نے ہیلمٹس کا, جب کہ 62% اس سے ایکسیڈنٹس کم ہوئے, لوگوں کی جانیں بچیں, لیکن ہوا کیا کہ جو مافیا تھا اس نے ہیلمٹس کی قیمت 3 گنا کر دی. اچھا LPG کی قیمت گورنمنٹ نے کم کی. ہوا یہ کہ انہوں نے ہماری جو پچھلی فلاڈ پالیسیز تھیں, آپ سوچیں کہ یہ مائنڈ باگلنگ ہے. میں MG کے پاس بیٹھی ہوئی سوئی گیس کے, انہوں نے کہا کہ ہمیں 2000 MMBT ملتی تھی گیس اب 1200 ملتی ہے, اور چونکہ ہم نے ضائع کر دی ڈسٹریبیوشن میں اور نئی ایکسپلوریشن کی, تو اب ہمیں LNG کی جو شپمنٹس ہیں جو 1700 ہم پر یونٹ دینی جو پہلے 600 تھی, اب وہ شپمنٹس اگر نہ آئیں تو یہ سارا ملک بغیر گیس کے بیٹھا رہے گا. اچھا پھر آپ سوچیں یہ جو آپ کی بجلی غائب ہو گئی ہے یہ اس لیے نہیں غائب ہوئی ہے کہ آپ کی کوئی پرابلم ہے یا کوئی سموگ ہے یا کوئی فیڈر ٹرپ, نہیں. میں آپ کو حقیقت بتاتی ہوں, یہ وہ IPPs کی جو پالیسی تھی جو کہ پیپلز پارٹی نے, ہمارا پتہ نہیں کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے وہ ساری ہماری فرنس آئل پہ بجلی بنوا کے تو یہ خود فارغ ہو گئے. اب صورتحال یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ آپ کا اتنا ہے 1200 سے لے کے اور بھی 1300 کچھ ہو گیا ہے. ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم IPPs کو دیں, وہ بجلی بند کر دیتے ہیں ہمارے پیچھے سے. کافی سوالوں کا جواب دے دیے تو اچھا جی ڈاکٹر ہما جو رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے جو شروع میں کہا تھا نا وہ ذرا لائٹر وے میں کہا تھا کہ PTI کے لوگوں میں اچھی بات یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو, وہ دراصل کچھ لوگ وہ پیپلز پارٹی والوں سے شروع بات کریں تو سمجھتے ہیں کہ بھٹو صاحب سے تاریخ شروع ہوئی تھی, بھٹو صاحب پہ ختم ہو گئی, شریفوں سے بات کرو تو نون لیگ وہاں سے شروع, تو یہ جو ایک خیر جی ہما دیکھیے میری آپ سے گزارش یہ تمام گورننس کے ایشوز ہیں اور یہ اسٹیٹ کرافٹ کے ایشوز ہیں, اور PTI اسی ملک میں رہتی تھی, آپ لوگ اسی ملک سے اٹھ کے وزراء بنے, تو آپ کو کیا پتہ نہیں تھا کہ آپ کو اس قسم کی چیزوں کے ساتھ نبر آزما ہونا ہے؟ کس نے کہا تھا کہ پاکستان آسان کنٹری ہے گورن کرنے کے لیے؟ It's one of the most difficult countries to govern, internationally acknowledged fact ہے. اور دیکھیے آپ مثال دے رہی ہیں چھوٹے لوگوں کی اور مافیا کی, اس وقت آپ ڈیسپریٹ ہیں کہ آپ کے ملک میں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آئے ہیں, آپ چاہتے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے. آپ دیکھیے کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے بحریہ ٹاؤن میں انویسٹ کیا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں سالہ سال چمک دمک دکھاتے رہے آپ, بڑے بڑے آئیکونک ٹاورز بنا دیے, بڑے بڑے آئیکونک پروجیکٹس بنا دیے, کبھی کسی عدالت نے, کبھی کسی حکومت نے کوئی ریڈ فلیگ ریز نہیں کیا. آج جو یہ کوئی بہت امیر فورن ہمارے باہر رہنے والے لوگ نہیں ہیں, یہ ہمارے لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں دن رات, اور اس دن رات کی محنت سے انہوں نے پیسہ نکال کے بحریہ ٹاؤن میں انویسٹ کیا, یہ سوچ کر کہ جی نوکری ختم ہو جائے گی, واپس آئیں گے یا ہم رہیں گے. آج ان سے کہا جا رہا ہے یہ پلاٹ تمہارا نہیں, یہ مکان تمہارا نہیں, یہ جگہ ناجائز, یہ انکروچمنٹ. آج سپریم کورٹ نے جو ہے ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ کھولے ہیں, کیونکہ بحریہ ٹاؤن تو لوگوں کو پوزیشن کے نوٹیفیکیشنز بھیج رہا ہے اور آپ نے ان کے اکاؤنٹس فریز کیے ہوئے, اور یہ تحریک انصاف کا تو قصور نہیں ہے جناب, لیکن یہ اوور آل گورننس ہے
جو ڈیسیشنز آتے ہیں, جو ان کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں, جو میسج باہر جاتا ہے, اس کی ذمہ دار حکومت وقت ہے. اور کب تک ہماری حکومتیں پچھلی حکومتوں پر ملبہ ڈالتی رہیں گی؟ آپ نے تو کہا تھا آپ تبدیلی لائیں گے نا جی, آپ بھی آ کے ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے آپ کے ساتھ بڑا ظلم کیا اور اب آپ وہ گند صاف کر رہے ہیں. بالکل نہیں, ہم ایسا نہیں کہیں گے, بالکل ایسا نہیں کہیں گے آپ سے. اب ہماری ذمہ داری ہے, ہم حکومت میں ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں ایک ہوتا ہے شارٹ ٹرم گولز, ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم گولز. شارٹ ٹرم میں تو جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا ہمارا $2 ارب کا, وہ الحمدللہ اب کافی حد تک اس سے ہم سیکیور ہو چکے ہیں, وہ ہم نے ایک سیٹل کر لیا ہے معاملہ. آپ ہما مجھے آپ بتائیں کہ آپ کا پرائم منسٹر کیوں جا رہا ہے ٹرکی, آپ کا پرائم منسٹر کیوں سعودی عربیہ جا رہا ہے, کیوں چائنا جا رہا ہے, وہ کیوں نہیں گیا امریکہ؟ کیونکہ وہ اس وقت خود جا رہا ہے اور اپنے دوست ممالک سے کہہ رہا ہے کہ آئیں, ہم آپ کو گارنٹی دیں گے, آپ آئیں, آپ کے پیسے کو ہم سیو کریں گے. اٹھایا تھا جی, مجھے بریک کی طرف جانا پڑا. دیکھیے میں عمران خان صاحب جی ایک جملہ کہوں, عمران خان صاحب آپ کے بھی پرائم منسٹر ہیں, ہمارے بھی پرائم منسٹر ہیں, عوام نے انہیں ووٹ دیا ہے, انہیں مینڈیٹ لے کر حکومت میں لائے ہیں, لیکن ہر طرف سے ایک بازگشت عظمیٰ اٹھ رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے, امپلیمنٹیشن پلان آف دا گراؤنڈ نہیں جا رہا. آئی ایم ایف کے حوالے سے سیریس سوالات ہیں, جا رہے نہیں جا رہے, جا رہے نہیں جا رہے. بھائی ایک طرف کیجئے تاکہ اسٹاک پرفارم کرنا شروع کریں, اکنامک انڈیکیٹرز ٹھیک ہوں. اچھا کیوں یہ سوال عظمیٰ کارداری کیوں, اس کا جواب دیں. اس کا جواب میں رحیم اللہ یوسفی سے بھی تو لے سکتا ہوں, لیکن ہمارے ساتھ رہیے گا ایک بریک کے بعد. یہ سوال ایک اور سوال بھی رکھنا چاہتا ہوں اور کنکلوڈنگ سوال, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے, اور محترم رحیم اللہ یوسفی صاحب, ڈاکٹر ہما بقائی, اور بہرحال تحریک انصاف کی ہماری عظمیٰ کاردار جو ہیں وہ دونوں فرنٹ پہ جواب دے رہی ہیں. لیکن ایک مجھے ایسی خیال آ رہا تھا رحیم اللہ یوسفی صاحب کہ اگر آپ کو یاد ہوگا, اور یقیناً یاد کیا ہوگا, آپ تو ایک ماشاءاللہ میں تو بہت سارے معاملات میں جو عبور ہے اس پہ آپ سے گائیڈ لائن لیتا ہوں, کہ 89 میں بھی بے نظیر صاحبہ نے شاید یہ غلطی کی کہ انہوں نے ایک مشروط اقتدار لیا. صدر غلام اسحاق خان اور وزیر خارجہ یعقوب خان, اور پھر 12 بیساکھیاں ایم کیو ایم کی. ابھی بھی آپ کو جب انہوں نے 156 یا 161 ایم این اے جیتے, 4-7 بیساکھیاں ایم کیو ایم کی, 3 ادھر سے ہیلی کاپٹر آ رہے تھے, لوگوں کو بدل رہے تھے, اور مینگل صاحب اور یہ, اور پنجاب میں بھی ہوا. ابھی تو وقت گزر گیا. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کا بیساکھیوں کے سہارے مخلوط حکومتیں بنتی ہیں, لیکن وہ 2 ہوتی ہیں, 7-8, یہ پھر آگے چل کر پریشر نہیں بڑھتا؟ یہ تو ہم گفتگو کر رہے ہیں چلیں اپنی جگہ, لیکن اس وقت نقطہ سے کہا بڑا ایشو ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں رحیم اللہ؟ جی بالکل, میں یہ کہوں گا کہ 1988 میں جب انتخابات ہوئے تو بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی کی بھی مجبوریاں تھیں, لیکن میرے خیال میں اتنی مجبوریاں نہیں تھیں. اچھا, اس وقت 2 بڑی پارٹیاں تھیں, اور ظاہر پیپلز پارٹی کا مقابلہ ایک ہی پارٹی سے تھا, اور ان کو سہارا مل گیا تھا. انہوں نے کچھ کمپرومائز کیا تھا, اور وہ بڑی ڈیسپریٹ تھیں کہ حکومت میں آئیں. وہ پہلے جلاوطنی میں تھیں, واپس آئیں. تو میرے خیال میں اس وقت تو چونکہ قومی اسمبلی کی جو صورتحال ہے, تحریک انصاف کو جو مشکلات کا سامنا ہے, جو ان کی وہاں پہ میجورٹی جو ہے بہت ہی کم ہے, اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ پنجاب میں بڑی مشکل سے حکومت بنائی گئی ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی ہے, اور پھر بلوچستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کئی پارٹیاں جو ہیں حکومت میں ہیں, اور پھر صرف واحد ایک صوبہ ہے خیبر پختونخوا جہاں پہ کوئی فکر نہیں ہے. ٹھیک ہے, حزب اختلاف بالکل کمزور ہے, یہاں پہ پہلے بھی 5 سال تحریک انصاف رہی, تو یہاں پہ ان کو کوئی مشکل نہیں ہے, یہ جو چاہے فیصلے کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر بھی ظاہر ہے جو انہوں نے اپنی ٹیم کو بدلا ہے اس سے کچھ مشکلات پیدا ہوئی ہیں. اب تحریک انصاف کی ایک تو یہ مجبوری کہ کوئی بڑی اکثریت نہیں ہے, پھر یہ جو اتحادیوں کو شامل کیا ہے, ایسی سیاسی پارٹیاں ہیں جن کے خلاف عمران خان اور تحریک انصاف بڑی تنقید کرتی تھی, خاص طور پہ ایم کیو ایم کے حوالے سے, تو ان کو مجبوراً حکومت میں شامل کرنا پڑا. اور یہ لوگ جو شامل ہوئے ہیں حکومت میں, میرے خیال میں
جو عمران خان کا ویژن ہے یا تحریک انصاف کا منشور ہے، ظاہر ہے اس سے یہ متفق نہیں ہے. یہ تو اپنے جو ان کی پارٹی ہے اس کے جو مقاصد ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں گے. تو پھر اس کے باوجود اگر آپ نے حکومت کے آنے کے بعد بھی اتنے بڑے بڑے ٹارگٹ اپنے آپ کو دیے، اپنے آپ کو امتحان میں ڈالا، تو پھر آپ نے کیا سوچ سمجھ کر یہ اتنا ایسا فیصلہ کر لیا کہ آپ کے پاس وہ اکثریت بھی نہیں ہے، آپ کو ہر قدم پہ مشکل پیش آئے گی. میرے خیال میں یہ اگر نہ بھی کرتے، اس طرح کے اعلانات، اس طرح کے وعدے انتخابی کمپین میں یا حکومت میں آنے کے بعد نہ بھی کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. انہوں نے تو اپنا منشور کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے جو پہلے ہی یہ دے چکے تھے انتخابی کمپینز کے وقت. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی مشکلات میرے خیال میں کم نہیں ہوں گی بلکہ اس میں اضافہ ہوگا. احتساب اگر اسی طریقے سے ہوتا رہا، احتساب جو ہو رہا ہے اس طریقے سے ہوتا رہا تو ظاہر ہے ان کے خلاف ایک محاذ بن جائے گا. اگر جوڈیشری اسی طرح پرو ایکٹیو رہی، جوڈیشل ایکٹیویزم رہا اس طرح جس طرح ابھی چیف جسٹس جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اگلے بھی جو آنے والے ہیں آصف سعید کھوسہ یا باقی لوگ، تو پھر بھی ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. فوج کے ساتھ معاملات فی الحال تو ٹھیک ہیں لیکن معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں. امریکہ کے ساتھ تعلقات میں کچھ بہتری آئی ہے لیکن اگر امریکہ کا مقصد افغانستان میں پورا نہیں ہوا، اگر ہم وہ کچھ نہیں کر سکے جس کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے، جو ہم سے توقع ہے، تو پھر بھی مشکلات میں اضافہ ہوگا. تو میرے خیال میں آنے والا جو وقت ہے وہ مزید مشکلات خاصا. آپ نے بالکل نیازی کا بھی خیال نہیں رکھا، آپ نے بہت ڈرا دیا ان لوگوں کو بھی. نہیں اگر رحیم اللہ اتنے خدشات اور خطرات کا اظہار کرنے لگے تو پھر تو یہ عظمیٰ جی ذرا قیادت کو پہنچا دیجیے گا. جو ہو سکتا ہے آج کل ٹی وی دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے اور فواد چودھری تو غالباً صرف اپنا پروگرام دیکھتے ہوں گے، اپنی بات سنتے ہوں گے، اس کے بعد ادھر کیا ہوتا ہے وہ شاید پہنچاتے نہیں. ابھی ذکر کیا بھی ڈاکٹر ہما بقائی نے کہ ایک دن بیان دیتے. تو یہ جو میں بالکل رحیم اللہ صاحب سے کتنا ہی احترام کروں گا لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ جتنا آپ نے ڈرا دیا اس سے میں پورا متفق ہو جاؤں. جی عظمیٰ پھر میں کوئی کدھر کنکلوڈ کرواؤں ہما بقائی سے. عظمیٰ کردار پہلے. جی بریلوی صاحب، مجھے ان کی باتوں سے ڈر نہیں لگ رہا، میرا تو حوصلہ بڑھ گیا ہے. اچھا، اگر ان کی طرح آپ لوگوں کی طرح کے لوگ ہوں جو کہ سمجھتے ہوں کہ ہم اور آپ کو علم ہے کہ آپ کو علم ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد آپ کو علم ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد ہم جیسے لوگ ذرا دور دور ہو جاتے ہیں اور نظر بھی کم آتے ہیں. بات لائٹر وے میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں آپ لوگوں نے جو بھی باتیں کی ان میں بہت وزن ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو نمبر گیم ہے وہ ہمارے لیے اس وقت ایسی ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کو بہت کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی گورنمنٹ کو انٹیکٹ رکھنا ہے. لیکن اس کے باوجود عمران خان وہ بندہ ہے جو امپاسبل کو پاسبل کرنے میں بلیو کرتا ہے. اس نے دیکھیں ابھی اس وقت ہم نے دل بڑا کیا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے اٹھا کے تو شہباز شریف کو دے دی. حالانکہ سیکھ پائیں لوگ، شیخ رشید چیخ رہے ہیں، باقی چیخ رہے ہیں، لیکن نہیں. خان صاحب نے کہا جو تم نے لینا ہے لے لو، ہم نے ایک مینڈیٹ لیا ہے، ہم ذمہ دار ہیں، ہمارا فرض ہے کہ قوم کے ایشوز ریزالو کریں. بزنس آف دا ہاؤس رک گئی ہے اس وقت کیونکہ آپ لوگوں نے اتنا اس وقت خام خواہ کے اپوزیشن کرنی شروع کر دی ہے. اس لیے ہم آپ کنسیڈ کر دیتے ہیں، ہم کمپرومائز کر لیں گے، آپ جو مرضی کمیٹی لے لیں، پروڈکشن آرڈر لے لیں، لیکن ایک جگہ میں بالکل کمپرومائز نہیں کروں گا اور وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی. تو بریلوی صاحب، عمران خان کی ڈکشنری میں NRO کا تو ورڈ ہے ہی نہیں، تو باقی ساری چیزیں ہم ایکسیپٹ کریں گے کیونکہ ہم نے لوگوں کو جواب دینا ہے، ہم نے ان کی زندگی جو ہے اس کو بہتر کرنا ہے اور اس کے لیے اگر ہمیں اپوزیشن کے لیے ان کے ناجائز مطالبات پورے کرنے پڑے، ہم کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، لیکن آپ یقین کرو مجھے کہا جا رہا ہے کہ میرے پاس 2-4 ہی منٹ ہیں، تو اگر ڈاکٹر ہما کو میں نے 2-4 منٹ نہیں دیے. اور ایک بات آخری بات کہ IMF جو ہے وہ ابھی بھی خان صاحب کو اتنی تکلیف دیتی ہے. وہ 18 دفعہ
اگر 19 ایک دفعہ اور جائیں گے اس کے بعد آئندہ انشاءاللہ کبھی اس ملک کو گروی نہیں رکھیں گے IMF کے پاس. ٹھیک ہے ہما، آپ اتنا تو نہیں ڈرائیں گی جتنا رحیم اللہ یوسف زئی کے ذریعے نے اپنے سوالوں کے ذریعے ان کو کہا، اور یہ کہہ رہی ہیں نہیں جی ہمیں تو یہ باتیں. اب یہ بھی ایک بڑا مشکل ہے کہ پتہ نہیں بنی گالہ تک یا جہاں بیٹھے ہیں وہاں تک یہ آوازیں جاتی ہیں یا نہیں، کس حد تک جاتی ہیں بریلوی صاحب، سب جاتی ہیں جی. پتہ کس کے توسط سے جاتی ہیں اور کیا کیا اس میں نمک مرچ ملا دیا جاتا ہے. جی ہما، اگر کنکلوڈنگ ورڈ میں کروں تو رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کی جی میں مجھ سے بات کریں، رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کی ایک بھی بات سے میں انکاری نہیں ہوں. اچھا، لیکن میں یہ ضرور گزارش کروں گی کہ یہ جو آپ لوگ اتنے ٹف سٹانس لیتے ہیں نا، آئندہ کبھی IMF کے پاس نہیں جائیں گے، کوئی NRO نہیں ہوگا، کرپشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جس ملک میں کرپشن ایز اے لیبریکنٹ استعمال ہوتی رہی ہو ڈیکیڈ سے، وہاں اسٹیٹ مشنری نہ رک جائے، کیونکہ اسٹیٹ مشنری چلانا آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. کرپشن کا ادراک ضروری ہے، اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، لیکن عوام کو ڈیلیور کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری. آپ نے تو اس سے زیادہ سختی سے زیادہ ڈانٹ دیا. نہیں اچھی بات ہے. اور آپ نے دیکھیے شہباز شریف صاحب کو آپ نے ایک عہدہ دیا اور اس کے بعد آپ نے اس کی حشر کر دیا. کنسنسس ہونا چاہیے نا، آپ نے ایک عہدہ دیا، آپ نے ایک ڈیسیشن لیا، آپ نے کہا آپ یہ کریں گے، پھر اس کو رواداری کے ساتھ کیجیے نا. ڈاکٹر ہما شور کیوں مچا رہے ہیں؟ ڈاکٹر ہما یہ پھر بات آگے نہیں بڑھے گی. مجھے کنکلوڈ کرنا ہے، لیکن ڈاکٹر ہما آپ اور رحیم اللہ شکر ادا کریں. اگر عظمیٰ کاردار کی جگہ اندلیب یا فواد چودھری ہوتے نا، پھر دیکھیں یہاں کیا ہوتا ہے. یہاں پر یہ تو میں بڑا ممنون مشکور ہوں، خاص طور پر رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کو مجھے کم وقت دیتے ہیں لیکن ان سے ہمیشہ رہنمائی حاصل کرتا ہوں. ڈاکٹر ہما تو ہمارے شہر کی ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ عظمیٰ کاردار نے اس طرح، ہمارے یہاں روایتی طور پر بڑا مشکل ہی ہوتا ہے کہ پولیٹیشنز جو ہیں اور حکمراں ہوں وہ کوئی بات ایکسیپٹ نہیں کرتے، سنتے نہیں ہیں، اور جس فراغ دلی کا مظاہرہ کم ہوتا ہے. لیکن تھینک یو عظمیٰ کہ آپ نے یہ کرا. اور یقین ابھی تک رحیم اللہ بھی اور غالباً ہماری ڈاکٹر صاحبہ بھی یہی کہہ رہی تھیں، ہم پورا وقت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کس حد تک وہ سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. ایک بار پھر اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مجاہد بریلوی کو ڈان نیوز سے اجازت دیجیے.